بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا درس مسائل نماز تراویح کے بیان میں۔ نماز تراویح کس نماز کو کہتے ہیں؟ ماہ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں نماز عشاء کے بعد دو کر کے 20 رکعت ادا کرنے کا نام نماز تراویح ہے۔ نماز تراویح 8 رکعت پڑھنا کیسا ہے؟ یاد رکھیں، نماز تراویح 8 رکعت پڑھنا بالکل بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 20 رکعت ہی پڑھی ہیں، اور آپ کے غلاموں یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی 20 رکعت ہی نماز تراویح پڑھی ہے۔ اور آج بھی مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ میں 20 رکعت نماز تراویح پڑھی جاتی ہے، لہذا 8 رکعت نماز تراویح پڑھنا یہ ایک دور حاضر کی بدعت ہے کہ جو قرون اولیٰ میں بالکل بھی نہیں پائی جاتی تھی، اس لیے 20 رکعت ہی نماز تراویح پڑھنا ضروری ہے۔ کیا جماعت کے ساتھ نماز تراویح پڑھنا ضروری ہے؟ باجماعت نماز تراویح پڑھنا سنت علی الکفایہ ہے، یعنی اگر چند احباب نے باجماعت پڑھی تو باقی احباب سے جماعت کی حاضری ساقط ہو جائے گی۔ نماز تراویح انفرادی طور پر یا جماعت کے ساتھ پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنا سنت کفایہ ہے، لہذا اگر جماعت کے ساتھ نہ بھی پڑھی تو انفرادی طور پر نماز تراویح کا ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ نماز تراویح 4 رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھنے کے یہ دعا پڑھی جاتی ہے: سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ یہ دعا ہر 4 رکعت تراویح پڑھنے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ یاد رکھیں، نماز وتر سے پہلے بھی تراویح پڑھی جا سکتی ہے اور نماز وتر کے بعد بھی۔ اگر کسی شخص نے نماز عشاء باجماعت نہیں بھی پڑھی تو وہ بندہ 4 فرض اکیلے پڑھ کے پھر نماز تراویح شروع کرے گا، اس لیے کہ نماز تراویح کا جو وقت ہے وہ نماز عشاء کے بعد ہے۔ ہاں، اگر کچھ نماز تراویح کی رکعات رہتی ہیں اور جماعت وتر کھڑی ہو چکی ہے تو وہ بندہ پہلے جماعت کے ساتھ نماز وتر پڑھ لے، اور وتر پڑھنے کے بعد جو نماز تراویح کی رکعات رہتی ہیں ان کو پڑھے۔ اللہ رب العزت یہ مسائل ہمیں سیکھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔